محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کے لیے روزے فرض فرمائے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ تو روزہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل و بالغ۔ عاقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے والا پاگل، بے ہوش نہ ہو۔ اگر کوئی پاگل یا بے ہوش ہے، مجنون ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں۔ روزہ ہر مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عاقل اور بالغ پر رکھنا فرض ہے۔ اور روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر اور شام کو غروب آفتاب تک روزے کا وقت رہا کرتا ہے۔ اس وقت کے اندر تمام وہ حلال چیزیں جو ہم رمضان المبارک کے علاوہ کھایا پیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتی ہے۔ روزے کا معنی رکنا ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایمان والوں میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اسلام میں چھوٹ ہے کہ وہ ایام رمضان میں چاہے تو روزہ رکھیں اور چاہے تو روزہ نہ رکھیں۔ جیسے اگر کوئی سخت بیمار ہے، بیمار سے مراد ایسا بیمار آدمی کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے روزہ رکھنے سے ڈاکٹر اس کو تنبیہ کرے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے سے جان پر بنائے گی، تو ایسے بیمار کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے۔ لیکن اگر وہ بیمار آئندہ آنے والے ایام میں صحت یاب ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ذمے ان رخصت شدہ یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ایک روزہ چھوٹا ہے تو ایک روزے کی قضا، دو چھوٹے ہیں تو دو روزے کی قضا، تین چھوٹے ہیں تو تین روزے کی قضا، یعنی جتنے روزے رمضان المبارک میں بیماری کی وجہ سے اس سے چھوٹے ہیں، ان سب کی قضا اس کو صحت یاب ہونے کے بعد کرنی ہی کرنی ہے۔ حضرات محترم، اکثر لوگوں کو معمولی سی بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ کسی کے سر میں درد ہونے لگا، کسی کو زکام ہو گیا، کسی کو کھانسی ہونے لگی، کبھی بخار آ گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں تو روزہ چھوڑ دیں، ہم تو بیمار ہیں اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہ معمولی بیماریوں کی بنیاد پر روزے کی رخصت نہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ایسی مہلک بیماری کہ جس کو اطباء، طبیب حاذق، ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اگر آپ
اس بیماری میں روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان کو خطرہ ہے، تو ایسے بیماری کی وجہ سے روزے کو چھوڑنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ ایک تو بیمار ایسا ہوا کہ جس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے رمضان کے مہینے میں۔ دوسرا، وہ مسلمان جو کہ سفر کی حالت میں ہے، سفر کر رہا ہے، یعنی عذر شرع جو مسافر ہے، چاہے اس کا سفر آسان ہو یا چاہے اس کا سفر دشوار گزار ہو، یعنی وہ پلین سے جا رہا ہے، ٹرین سے جا رہا ہے، یا کہیں پیدل چلنا پڑ رہا ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑ رہی ہے، اس میں چاہے سفر آسان ہو یا چاہے سفر دشوار گزار ہو، دونوں ہی حالتوں میں ایسے مسلمان کے لیے شریعت کی جانب سے اجازت ہے کہ وہ چاہے تو رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور چھوڑے ہوئے روزے کو سفر کی مدت ختم ہونے کے بعد قضا کی شکل میں رکھے۔ ایک تو یہ مسلمان ہے، اور تیسرا وہ مسلمان جو کہ بہت کمزور، بہت ضعیف، لاغر، بہت نحیف، اتنا کمزور کہ اگر وہ بستر ضعیفی پر لیٹا ہوا ہے تو بغیر کسی کے اٹھائے خود اٹھ نہ سکے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو بغیر کسی کے کھڑا کیے وہ کھڑا نہ ہو سکے، اور ایسی حالت ہو جائے اور طبیب حاذق، اطباء، ڈاکٹر، معالج یہ کہیں کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان پر بنائے گی، جان پر بنائے گی، تو ایسے کمزور اور ضعیف مسلمان کے لیے شریعت کی جانب سے اجازت ہے، چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر اس کو صحت مل جائے، طاقت آ جائے، کچھ دن گزرنے کے بعد اس میں طاقت آ جائے، اسے چاہیے کہ جتنے روزے اس نے قضا کیے ہیں یعنی چھوڑے ہیں ان کو اور دنوں میں رکھے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے وہ مسلمان جس کے سامنے کوئی جارحانہ ہتھیار لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، خنجر لے کر آئے، نیزہ لے کر آئے، اور وہ ظالم یہ کہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی، تو ایسی حالت میں بھی مسلمان کو جائز ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، وہ وقت گزرنے کے بعد پھر اور دنوں میں اس روزے کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو کہ حمل سے ہوتی ہے یعنی حاملہ ہوتی ہے، جو عورت کے حاملہ ہے، اگر کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ رمضان کا یہ روزہ رکھیں گی تو پھر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے بچے کی جان کا اندیشہ ہے، تو اس بنا پر حاملہ عورت کو جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جب وہ حمل سے فارغ ہو جائے اس کے بعد جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے ہیں ان سب کی قضا رکھے۔
حضرات محترم، اسی طریقے سے وہ عورت جسے ناپاک خون، جو کہ عورتوں کو مہینے میں عادتاً آیا کرتا ہے، جسے حیض کہتے ہیں، یعنی حائضہ عورت، تو جتنے دنوں تک عورت کو وہ ناپاک خون آتا ہے، حیض آتا ہے، اتنے دنوں میں اس کو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ اگر وہ چاہے کہ میں روزہ رکھوں تو اس کے لیے روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اس کے لیے جتنے دن تک اس کو پیریڈ آتا ہے اتنے دن تک روزہ نہیں رکھ سکتی۔ جب وہ فراغت حاصل کر لے تو اور دنوں میں جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں ان کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے جس عورت نے بچے کو جنا اور بچہ جننے کے بعد جو عورت کو ناپاک خون جاری ہوتا ہے، جس کو نفاس کہتے ہیں، جتنی مدت تک وہ نفاس کا خون آتا ہے اتنی مدت میں نفاس والی عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسے بھی چاہیے کہ یہ دن گزرنے کے بعد اور دنوں میں روزے کا اہتمام کرے، اس کی قضا رکھے۔ حضرات محترم، اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی شخص نے روزہ رکھنے کے بعد نماز نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی، تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، اور اس کو لے کر کے طرح طرح کے نظریے سامنے رکھ کر سوالات کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تو میں آپ کو بتا دوں، روزہ ایک الگ عبادت ہوتی ہے اور نماز ایک الگ عبادت ہے۔ دونوں عبادتیں آپس میں مختلف ہیں۔ نماز الگ عبادت، روزہ الگ عبادت۔ روزہ کھانے پینے اور جماع سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنے کا نام ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، اور نماز قیام کا نام ہے، رکوع کا نام ہے، سجود کا نام ہے، قعدے کا نام ہے، ثنا پڑھنے کا نام ہے، فاتحہ پڑھنے کا نام ہے، قرات کرنے کا نام ہے، رکوع میں جھکنے کا نام ہے، سر کو سجدے میں رکھنے کا نام ہے۔ تو نماز ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر تراویح ایک الگ عبادت ہے، تراویح بالاجماع حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا تو وہ سنت کے ثواب سے محروم ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز کو ترک کرنے کا گناہگار بن جاتا ہے۔ گناہگار ہے وہ نماز نہ پڑھنے کا۔ ہاں، روزہ اس نے رکھا تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد طرح طرح کی خرافاتوں میں، واہیات میں، لغویات میں، برائیوں میں، چغل خوری میں، غیبت میں مسلمان ملبس ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر بھوکا رہے اور اپنی زبان کو برائیوں سے نہ روکے، اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے سے نہ روکے، اپنے ہاتھوں کو برا کرنے سے نہ روکے، اپنے پیروں کو گناہوں کی طرف جانے سے نہ روکے، تو اللہ اس کے رسول کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔
حضرات محترم، تو جو لوگ